رضا رومی صاحب، دنیا بھر میں ہائر ایجوکیشن کو صنعت سے منسلک کیا جا چکا ہے، آئی ٹی ہو، اکاؤنٹنسی ہو یا میڈیکل سروسز ہو. انڈیا اربوں ڈالر کے سافٹ ویئرز بیچ رہا ہے، جیسے ابھی زیغم صاحب بھی اوپر ذکر کرتے ہیں. ہمارے ہاں اکیڈمکس اور انڈسٹری کے درمیان گیپ کو کس طریقے سے کم کیا جاتا ہے؟ کہاں خلا آیا کہ ہم اس نے یہ زوال کا سفر شروع کیا کہ ہماری تعلیم اتنا پیچھے رہ گئی؟ دیکھیے، اگر آپ اوورال ہماری ترجیحات دیکھیں، قومی ترجیحات، تو تعلیم اس میں نہیں دکھائی دیتی دور دور تک. پاکستان کو بنے 75 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور کوئی بھی ایسا دور میرے خیال سے نہیں رہا جہاں پر تعلیم، چاہے وہ ہائر ایجوکیشن ہو، ٹیکنیکل تعلیم ہو یا پرائمری ایجوکیشن ہو، جس کے اوپر اس طرح سے قابل ذکر توجہ دی جاتی ہے. اب دیکھیں نا، جس ملک میں آدھے بچے اسکول گوئنگ ایج کے اسکول ہی نہیں جاتے، اور آگے وہ کالج تک تو انہوں نے کیا ہی پہنچنا ہے. تو ایک پورے کا پورا ہم نے تعلیم کو اس قدر نیچے رکھا ہوا ہے اپنی بجٹ میں، اپنی سیاسی ترجیحات میں، کہ اب یہ جو عالم ہے، یہ اس کا ایک لاجیکل نتیجہ تھا. وہ حادثہ وہی ہے نا کہ برسوں پرورش ہوتا ہے تو ایک دم نہیں ہوتا حادثہ، وقت کرتا ہے پرورش برسوں. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ یہ ترجیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں پر ذکر ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنرل مشرف کے زمانے میں تعلیم کے اوپر، ہائر ایجوکیشن کے اوپر فوکس دیا گیا، پرائیویٹ یونیورسٹیز پے در پے بنی پچھلے 20-25 سال میں، آپ کو ہر جگہ دکھائی دیتی ہیں وہ. اور وہ اچھی بات ہے کہ ایکسیس لوگوں کو بڑھ گئی. پہلے ذرا پبلک یونیورسٹیز ہی ہوتی تھیں اور ان میں داخلے کے جو ہے امکانات ہمیشہ کم ہوتے تھے، کمپٹیشن زیادہ ہوتا تھا. پرائیویٹ یونیورسٹیز کی اب ایسی بھرمار ہوئی ہے کہ وہ بالکل ایک بزنس کی طرح آپ کو جگہ جگہ دکھائی دیتی ہیں. یعنی یونیورسٹیز کم ہیں، وہ شاپنگ پلازاز یا ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں کہ جہاں پر آپ جائیں، اتنے لاکھ روپیہ دیں سال کا اور آپ کو ڈگری مل جائے گی. اب یہ تو تعلیم نہیں ہوتی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پالیسی بری نہیں تھی کہ پرائیویٹ شعبے کو ہائر ایجوکیشن میں آنا چاہیے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ سٹینڈرڈز، کچھ ریگولیشن ہوتی ہے. جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز بھی، ان کی بھی پوری ایک کھیپ فصل ہے تیار. یہ نہیں معلوم کہ وہاں پر دی جانے والی تعلیم جو ہے اس کا معیار کو جانچتا کون ہے. یہ ڈاکٹرز جو نکلیں گے کل، یہ کس حد تک ٹرینڈ ہے اور کس حد تک یہ جو ہے لوگوں کو کے لیے مسیحائی کا کام کریں گے یا الٹا کام کریں گے. تو اس لیے یہ ریگولیشن کا بھی ایک بہت بڑا کرائسس ہے، اور یہ بحران جب تک اس کے اوپر ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ امپروو نہیں ہوگا. تیسری چیز جو ہے وہ تاریخی طور پہ ہمارے یہاں بی اے ایم اے کا جو رجحان رہا ہے، اور ابھی بھی وہیں پہ لوگ جاتے ہیں. اور جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے، یعنی کہ وہ ایسی تعلیم یا ایسی تربیت جو کہ آپ کو جاب مارکیٹ میں کچھ سکھائے، مثلا آئی ٹی کے جیسے ایک ایگزامپل ہے، وہ اس کے اوپر توجہ کم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ جو ہے اس کا بھی بحران ہے پاکستان میں. یہ جو سرکاری ادارے ہیں، ٹیفٹا اور نیفٹا، یہ 1 یا 2% ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، جتنی ڈیمانڈ پاکستان میں ہے ینگ لوگوں میں ٹیکنیکل ٹریننگ کی. حماد غزنوی صاحب، کیوں تعلیم ترجیحات میں نہیں؟ کہیں تعلیم نہیں ہے تو اس کا معیار نہیں، پھر ہم سکل بیسڈ ایجوکیشن کی طرف نہیں جا رہے، فیوچرسٹک ہو کے نہیں سوچ سکتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ جیسے ہم نے کہا کہ اشرافیہ نے تو اس کا حل نکال لیا. انہوں نے سمجھا کہ یہی شاید حل ہے کہ ہم بہت مہنگے، یا تو جو تعلیمی ادارے کو پرائیویٹ یہاں پر ہے اس میں بچہ چلا جائے، اور اگر افورڈ کرتے ہو تو ملک سے باہر چلا جائے. یہ انہوں نے اس کا حل نکالا ہے. آپ نے درست کہا، دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ترجیح ہی نہیں، یعنی ہماری پرائیورٹی میں کبھی رہا ہی نہیں یہ معاملہ. اور ہم اگر وہ جیسے پچھلے سال ہوا تھا کہ 25 بلین روپے رکھے تھے انہوں نے اور بعد میں شور مچا تو بڑھا دیے، لیکن بڑھانا اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ جب ان کے اختیار میں تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا بجٹ کم ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا اشارہ ہے جو آپ نے یونیورسٹیز گنوائی کہ 100 میں آپ نہیں ہیں، 200 یونیورسٹیز میں نہیں ہیں، 300 400، آپ 500 یونیورسٹیز میں جا کر آپ کی ایک یونیورسٹی شامل ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک، اس سے زیادہ کیا واضح اشارے ہو سکتے ہیں. آپ کی ڈگری کوئی تسلیم نہیں کرتا دنیا میں. آپ کے سکولز وغیرہ کی ڈگری تو ہے، مطلب یہاں پر بھی آپ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کو اربوں روپے دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہمارا میٹرک کا امتحان لے لو، ایف اے کا امتحان لے لو، یعنی اس سطح کے جو امتحانات ہوتے ہیں. آپ کا نظام جو بے مقصد ہو گیا. بے مقصد ہو گیا.
آپ پلیجرزم کی بات کر رہی تھی، اس میں باقاعدہ یعنی تحقیق کے تحت بتایا گیا ہے کہ نمبر 2 پر ہم ہیں دنیا میں پلیجرزم جو ہے، ہم چوری کرتے ہیں مقالے اور وہ چھپاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس سے وہ ڈگریاں کچھ مل جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں استاد بنتے ہیں یا پڑھائیں گے یا سکھائیں گے، پہلے بھی استاد ہی ہوتے ہیں، وہ پی ایچ ڈی آگے کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے معاملات ہیں، وہ سارا بھی ایک نوکریوں میں کچھ اضافی پیسے مل جاتے ہیں، اس نظریے کے تحت وہ پی ایچ ڈیز کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو پورا نظام ہے، یعنی اساتذہ سے شروع کر لیجیے، کوئی تربیت والا کچھ نظام نہیں ہے۔ اساتذہ سے وائس چانسلر تک تعیناتی کسی سیاستدان نے کرنی ہے جس نے اور کسی دلچسپی کی وجہ سے کرنی ہے، خود کے پاس ڈگری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور جب اس کو جس طرف سے میرے یعنی جو باتیں آ رہی ہیں وہ ساری ہی افسوس ہوتا ہے آپ کو۔ مثلا ہائر ایجوکیشن کا دنیا بھر میں مقصد یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنی ہے، تو اس لفظ سے تو ہمیں چڑ ہے۔ یہاں پر تو ہمارا تو نظام ہی نہیں ہے جس میں کریٹیکل تھنکنگ افورڈ بھی کی جاتی ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی استاد اس طرف چل بھی پڑے تو اسے یونیورسٹی سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں کہ آپ یہ کیا کس حرکت کا یہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ تو ریسرچ کا بجٹ نہ ہونے، نصاب کی جیسے دوست بات کر رہے ہیں، نصاب اپڈیٹ ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو بالکل ایک ایسا آج کل تو بالخصوص جس رفتار پہ علوم بدل رہے ہیں، آپ کو تو مسلسل اس عمل سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ ابھی انڈسٹری سے منسلک کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ انڈسٹریل ریولوشن کے زمانے میں لوگ کر چکے، اس کے بعد 4 انقلابات آ چکے ہیں، یہ کمیونیکیشن، آئی ٹی، جو ہم ساری بات کرتے ہیں، ہم تو یہ ساری بسیں مس کرتے آ رہے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں ہم نے اے آئی کی بس پہ چڑھ جانا ہے، بھیا یوں نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا پورا نظام جو ہے یہ کہیں سے یہ ایوالو کرتے ہیں نظام۔ ہم کب شروع کریں گے، کیسے ہوگا؟ میرا خیال ہے سب کچھ مس کر گئے یہاں تک۔ میرا خیال ہے اگر اس ملک میں کسی چارٹر کی ضرورت ہے تو چارٹر آف ایجوکیشن کی، یعنی یہ تو ان کی سوچ میں سے بھی نہیں گزرا ہوگا جس کی ہم نے بات کر دی، اور شاید اثرات بھی نہیں ہیں۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ تو ہمارے ایجنڈے پہ نہیں ہے نا، یہ ایجنڈے میں ہی شامل نہیں ہے، اور جب تک یہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے تو یہ جو آپ کو زوال نظر آ رہا ہے نا، بکھرا ہوا ہر سو، یہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، بات کر رہے تھے ہم تعلیم کے اوپر، استاد سے نصاب تک ہر جگہ سوچ کر حکمران ابھی بھی سوچ لیں کہ وقت ہے آپ کیسا معاشرہ، ملک یا وطن بنانا چاہتے ہیں۔ جو آج آپ بچوں کو، طالب علموں کو دیں گے، اسی قسم کا کل کو ماحول میسر ہوگا۔ دنیا میں کسی بھی معاشرے میں خواندگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ خواندہ لوگ معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے ضامن ہوتے ہیں۔ پڑھے لکھے افراد ہی معاشرے میں بہترین انتظامات اور مسائل کا بہتر حل پیش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دنیا بھر میں اسکول ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ حکومتوں کی جانب سے یونیورسٹیز کو وسائل، کوالٹی ایجوکیشن کے ذرائع، ریسرچ کے مواقع، پیشہ ورانہ تعاون اور دیگر تمام متعلقہ سہولیات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ جامعات سے نکلنے والے نوجوان انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہوں اور نہ صرف ان کو روزگار ملے بلکہ ملک کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مگر بدقسمتی سے ایک طرف ہمارے 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے تو دوسری طرف جو جاتے ہیں ان کے لیے بھی بے شمار مسائل ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہائر ایجوکیشن اور اس کے زیر اہتمام چلنے والی یونیورسٹیز فنڈز کی کمی اور حالیہ کچھ عرصے سے انتظامی معاملات کا شکار ہیں۔ وفاقی سطح پر ہائر ایجوکیشن خود مختار ادارہ ہے جس کو وفاق کی جانب سے لمیٹڈ فنڈنگ ملتی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے یونیورسٹیز کے معاملات چلانے کے لیے HEC کو فنڈنگ کرتے ہیں، مگر صوبوں خاص طور پر خیبر پختونخوا کی جانب سے فنڈز ہی نہیں جاری کیے جاتے، جس کے باعث کبھی جامعات بند تو کبھی ٹیچر سراپا احتجاج ہوتے ہیں۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی درجہ بندی کے مطابق دنیا کی 400 بہترین جامعات میں کوئی بھی پاکستانی یونیورسٹی شامل نہیں ہے۔ ایشیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز میں بھی کوئی پاکستانی یونیورسٹی نہیں۔ اس رینکنگ میں چائنا، جاپان، انڈیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تائیوان، سعودی عرب، ملیشیا، UAE، ایران سمیت کئی دیگر ممالک پاکستان سے بہت اوپر ہیں۔ موجودہ دور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کے بغیر دنیا کا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان ریسرچ جیسے اہم میدان میں بھی پیچھے ہے اور متنازع ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے والے بچے اپنی سروسز سے ملکی صنعت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ IT، اکاؤنٹنسی، میڈیکل جیسی سروسز دنیا کو فراہم کر کے طالب علم اربوں ڈالر ملکی صنعت کے لیے جنریٹ کرتے ہیں، مگر ہم اس میدان میں بھی زوال کے عروج پر ہیں۔ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بے روزگاری کا ریٹ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ 2018 میں 14% پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار تھے، جبکہ اب یہ نمبر 18 سے 20% تک پہنچ گیا ہے۔ ایسے میں اہم سوال یہی ہے کہ جب دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا انقلاب آ چکا تو ایسے میں وہ ملک جس کی 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، وہاں اعلیٰ تعلیم میں جدت لا کر ان نوجوانوں کی صلاحیتوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ کیا اعلیٰ تعلیم اور سکل بیسڈ ایجوکیشن میں بہتری کے بغیر ملکی صنعت کو ترقی کی راہ پر لایا جا سکتا ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا ہم تعلیمی میدان میں حال اور مستقبل کی ضرورت کے حساب سے تیاری کر رہے ہیں؟